ہم لوگ جس گھر میں کرائے پر رہا کرتے تھے وہ مالکن رات کو مجھے اور میرے شوہر کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن وہ میرے شوہر کے ساتھ اکیلے۔ میرا نام فرح ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے، میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں، میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں ابھی حاملہ ہوں۔ میرے شوہر کے ساتھ پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کا نام عادل ہے۔ عادل دکھنے میں بہت ہی پیارا اور خوبصورت انسان تھا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف دیکھ لے یا وہ کسی کی طرف اگر آنکھ بھر کر دیکھ لے تو لڑکیوں کی تو نیندیں ہی اڑ جاتی تھیں۔ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ جب سے میں نے عادل کو دیکھا تھا میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، میری سانسیں رک جاتی تھی جب میں اس کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ خیر بہت جتن کرنے کے بعد میری عادل کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ ہم لوگ شادی کر کے اپنے گھر آ چکے تھے۔ عادل نے مجھے بہت پیار کیا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کو نظر بھی لگ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی میرے شوہر کی نوکری دوسرے شہر میں ہو چکی تھی۔ نوکری بہت اچھی تھی جسے وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس شہر سے روزانہ آنا جانا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ تو اس نے گھر میں بات کر کے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمپنی والوں نے اسے کوئی فلیٹ یا اپارٹمنٹ تو نہیں دیا تھا، ہاں البتہ اس کے علاوہ اور بہت ساری سہولتیں دی ہوئی تھیں۔ تو میرے شوہر نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ شہر میں کہیں کرائے پر گھر لے کر ہم لوگ رہ لیں گے۔ ہم لوگ ایک گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ ہم نے گراؤنڈ فلور کرائے پر لیا تھا اور مکان مالکن اوپر فرسٹ فلور پر رہتی تھی۔ وہ اکیلی عورت تھی، جوان تھی، کوئی 35 سے 36 سال کی ہوگی، اتنی خوبصورت کہ میں اپنے آپ کو بھی اس کے سامنے پھیکا محسوس کرتی تھی۔ حالانکہ میں کوئی کم خوبصورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس عمر میں بھی جو اس کی جسامت، رنگت اور بات کرنے کا انداز تھا وہ کمال تھا۔ کوئی بھی مرد اگر اس سے 2 منٹ بات کر لے تو وہ اپنا سارا کچھ اس کی خاطر قربان کرنے تک کو تیار ہو جاتا تھا۔ مجھے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی عورت دکھائی نہیں دی تھی، لیکن اس کی ہمدردی، میرا خیال رکھنا، ساری چیزیں اس طرح سے تھی کہ بندہ کہے کہ اس سے اچھا انسان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ میرا بھی بہت خیال رکھا کرتی تھی اور میری ہر ضرورت کو بھی پورا کیا کرتی تھی۔ جب کبھی پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تو وہ دے دیا کرتی تھی، اور کرائے کی بھی کوئی بندش نہیں تھی۔ جب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے تو ہم اس وقت ہی دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ہم لوگ اس کے گھر میں رہنے لگے تھے اور میں پھر واپس اپنے میکے چلی گئی تھی۔ میرے شوہر کو 15 دن اکیلے موقع مل گیا کیونکہ اس عورت کا شوہر اس کے پاس موجود نہیں تھا، اور میرے شوہر بھی اکیلے تھے۔ اب 2 لوگ ایک گھر میں ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ان کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میرے شوہر میری غیر موجودگی میں اس سے ملنے لگا تھا، اسے پسند کرنے لگا تھا، اور نہ جانے بات کہاں سے کہاں تک نکل گئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کی باتوں سے صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ بات کو آگے بڑھا چکا ہے اور ان کے درمیان دوریاں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ میرے شوہر فون پر بھی مجھے جھوٹ بولنے لگے تھے، جو کہ ساری چیزیں مجھے بعد میں پتہ چلی تھی۔ اب معاملہ یوں ہوا تھا کہ 15 دن رہنے کے بعد جب میں واپس آئی تھی تو میرے شوہر کے تیور مجھے کچھ بدلے دکھائی دے رہے تھے، اور وہ عورت وہ پہلے سے زیادہ نرم اور دوستانہ ماحول میں میرے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ میرا شوہر جب بھی میرے سے بات کرنے لگا تھا تو تھوڑی اس کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ سی آ گئی تھی۔ وہ ہر بات بڑھا چڑھا کر کرتا تھا اور باتوں ہی باتوں میں مکان مالکن کا ذکر بھی کرنے لگا تھا۔
میں جب بھی اس کا ذکر سنتی تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے دور جا رہا ہے اور اس کے پاس۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا بات کروں اور کیسے کروں کہ شوہر واپس میرے پاس آ جائے۔ میں دن رات روتی رہتی تھی اور ایک دن میں شوہر سے کہہ کر چلی گئی کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، کل تک واپس آ جاؤں گی۔ لیکن میں شوہر کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ جھٹکا مجھے اس وقت لگا کہ جو میں آج تک نہیں بھول پائی۔ 2 گھنٹے کے بعد ہی میرے شوہر آفس سے واپس آئے تھے اور سیدھا اس عورت کے پاس چلا گیا اور جا کر تھوڑی دیر باتیں کرنے لگے اور باتیں کرنے کے بعد بات آگے بڑھنے لگی۔ ان کے درمیان دوریاں مٹنے لگیں، وہ ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے اور اوپر سے میں چلی گئی۔ جب میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو میں ایک دم سے شوق میں آ گئی تھی اور ان دونوں پر چلانے لگی تھی، جس سے وہ عورت بھی ڈر گئی تھی اور میرا شوہر اس کا رنگ تو پیلا پڑنے لگ گیا تھا۔ جب میں نے اسے دھمکی دی کہ میں سارے علاقے میں تمہیں بدنام کر دوں گی تو تب اس نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ دراصل ہمارے کمرے میں ایک شیشہ ہوا کرتا تھا جسے ہم مرر کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن وہ دوسرے کمرے میں بھی کھلتا تھا اور دوسری سائڈ سے سارا کچھ صاف صاف نظر آتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تم دونوں کو رات کے وقت دیکھا کرتی تھی، جب تک ہم لوگ اپنے تعلقات بنا رہے ہوتے تھے، میں تب بھی تمہارے شوہر کو دیکھتی تھی اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے اپنا کنٹرول کھو دیا تھا اور اس وقت سے میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہارے شوہر کو تم سے چھین کر اور خود پا کر رہوں گی۔ میں نے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ اب میری طرف سے تم لوگ جہاں مرضی چلے جاؤ۔ وہ اتنی ڈٹائی اور بری طرح بات کر رہی تھی کہ میں تیزی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی اور میرا شوہر بت بنا کھڑا ہوا تھا کہ جس نے میرے سے پسند کی شادی کی تھی اور آج اسے کوئی اور پسند آ گیا۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جہاں پر بھی رہیں دیکھ بھال کر رہیں اور کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے، اور کبھی بھی اپنے شوہر کو اکیلا مت چھوڑیں، خاص طور پر جہاں گناہ کا خطرہ ہو۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میرے شوہر کو موقع ملا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ آج میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے کیونکہ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اکیلی میکے چلی گئی تھی۔ تو دوستو، میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔